مکہ کے تپتے صحرا سے لے کر بیت اللہ کی تعمیر تک، زمزم کے چشمے سے لے کر ہر سال کی قربانی تک، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہانی صرف ایک نبی کی داستان نہیں بلکہ توحید، قربانی اور اللہ پر کامل بھروسے کی ایسی روشنی ہے جو آج بھی پوری دنیا کو منور کر رہی ہے۔ آئیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایمان افروز داستان کا آغاز کرتے ہیں، جس نے تاریخ بدل دی اور قربانی کو ایمان کی علامت بنا دیا۔ اس سفر کا پہلا منظر ہے ایک بنجر صحرا، جہاں نہ پانی ہے، نہ کھانا، نہ انسان۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے اپنی بیوی ہاجرہ علیہ السلام اور بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لے کر مکہ روانہ ہوئے۔ اس وقت مکہ ایک بالکل بنجر جگہ تھی۔ یہاں پر ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی بچے کو چھوڑ کر جانے لگے تو ہاجرہ علیہ السلام کو بہت حیرانی ہوئی اور وہ اپنے شوہر سے پوچھنے لگیں، اے ابراہیم، ہمیں کہاں چھوڑے جا رہے ہو؟ یہاں نہ پانی ہے، نہ خوراک، نہ کوئی انسان۔ ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا اور چلتے رہے۔ ہاجرہ علیہ السلام ان کے پیچھے چلتی رہیں اور سوال کرتی رہیں کہ ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ یہ تو بالکل بے آباد جگہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھر بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ آخر ہاجرہ علیہ السلام نے ان سے پوچھا، کیا آپ کو اللہ نے اس کام کا حکم دیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ہاں۔ تب سیدہ ہاجرہ مطمئن ہو گئیں اور بولی، اگر یہ بات ہے تو اللہ ہمیں بالکل ضائع نہیں ہونے دے گا۔ یہیں سے شروع ہوتی ہے ایک ماں کی دعا، ایک باپ کا یقین اور ایک بیٹے کی قربانی کی وہ داستان جس نے صدیوں کو بدل ڈالا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیوی اور بیٹے کو چھوڑ کر آگے بڑھے۔ کچھ دور جانے کے بعد اللہ کے حضور سجدے میں گر پڑے اور دعا کی، پروردگار، میں نے ایک بے آب و گیہ زمین میں اپنی اولاد کو تیرے محترم گھر کے پاس لا بسایا ہے۔ میرے رب، میں انہیں اس لیے چھوڑے جا رہا ہوں کہ یہ نماز قائم کریں، لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور کھانے کے لیے ان کو پھل عطا فرما تاکہ وہ تیرا شکر ادا کرے۔ اے اللہ، تو جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں۔ زمین و آسمان میں اللہ کے لیے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ خوراک اور پانی چند دن میں ختم ہو گیا۔ پانی کا ایک بھی قطرہ نہ بچا۔ خوراک نہ ملنے کی وجہ سے ماں کا دودھ بھی خشک ہو گیا۔ اب بچہ بھوک سے بھی لگنے لگا۔ ہاجرہ علیہ السلام اپنے بچے کو بھوک سے روتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھیں، اس لیے انہوں نے بچے کو وہیں چھوڑا اور پاس کی پہاڑی صفا کی طرف دوڑیں کہ شاید کسی طرف پانی یا خوراک نظر آ جائے یا کسی انسان کی جھلک نظر آ جائے۔ جب کچھ نظر نہ آیا تو نشیب کی طرف پہنچی اور جب انہیں بچہ نظر آنا بند ہو گیا تو تیزی سے مروہ کی پہاڑی کی طرف دوڑی۔ وہاں بھی کچھ نظر نہ آیا۔ خیال کیا کہ پھر سے کوشش کرنی چاہیے۔ اس طرح انہوں نے صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگائے۔ اللہ کو ہاجرہ علیہ السلام کی یہ ادا بہت پسند آئی اور اللہ نے ان کی سنت کو برقرار رکھنے کے لیے اسے حج کا حصہ بنا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان حج اور عمرے کے وقت صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتے ہیں۔ یقیناً صفا اور مروہ اللہ پاک کی نشانی ہے، لہٰذا جو بھی حج یا عمرہ کرے اس کے لیے کوئی حرج نہیں کہ وہ ان دونوں کے درمیان سعی کرے۔ جب وہ آخری مرتبہ مروہ پر پہنچی تب انہیں ایک آواز سنائی دی جو اسماعیل علیہ السلام کے قریب سے آ رہی تھی۔ وہ جلدی سے اپنے بچے کے پاس پہنچی تو دیکھا کہ اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے نیچے سے پانی پھوٹ رہا ہے۔ اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو ہاجرہ علیہ السلام کی مدد کے لیے بھیجا تھا۔ انہوں نے زمزم والی جگہ پر اپنا پر مارا تو اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے پاس سے زمزم کا عظیم چشمہ جاری ہو گیا۔ اللہ نے اپنے ان بندوں کے لیے زمین پھاڑ کر ایک چشمہ نکال دیا۔ یہی آب زمزم کا آغاز تھا۔ ہاجرہ علیہ السلام پانی کو حیرانی اور خوشی سے دیکھ رہی تھیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ پانی چاروں طرف بہہ رہا ہے تو انہوں نے زمین کو کھودنا شروع کر دیا تاکہ پانی ادھر ادھر نہ بہہ جائے۔ پھر انہوں نے اس گڑھے کے چاروں طرف پتھر رکھ دیے اور بولی، زمزم یعنی رک جا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ پر رحم فرمائے، اگر وہ جلد بازی سے کام نہ لیتی تو زمزم ایک بہنے والا چشمہ ہوتا۔ ہاجرہ علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو پانی پلایا اور خود بھی پیا۔ بس یہی زمزم ان کے کھانے اور پینے کا کام دیتا تھا۔ اس وقت بیت اللہ کی زمین ایک بلند ٹیلے کی صورت میں تھی۔ سیلاب کا پانی آتا تو دائیں بائیں سے گزر جاتا۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا حتیٰ کہ وہاں سے بنو جرہم کے ایک قافلے یا خاندان گزرا۔ وہ قدا کی طرف سے آئے اور مکہ کے نشیبی حصے میں ٹھہرے۔ وہاں انہیں ایک پرندہ منڈلاتا ہوا نظر آیا تو بولے، یہ پرندہ تو پانی پہ منڈایا کرتا ہے، ہم تو جب اس وادی سے گزرتے ہیں تو یہاں پانی نہیں ہوتا۔ انہوں نے 2 آدمی حقیقت حال معلوم کرنے کے لیے بھیجے تو انہیں پانی نظر آیا۔
انہوں نے جا کر پانی کی موجودگی کی اطلاع دی اور وہ سب لوگ آ گئے۔ چشمہ زمزم کے پاس حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ موجود تھیں۔ ان لوگوں نے کہا کہ آپ ہمیں اجازت دیتی ہیں کہ ہم یہاں خیمہ زن ہو جائیں؟ حضرت حاجرہ نے فرمایا جی ہاں اجازت ہے، لیکن اس چشمے کی ملکیت پہ تمہارا کوئی حق نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے اپنے اپنے گھر والوں کو بھی وہاں بلا لیا، حتیٰ کہ وہاں کئی گھر بس گئے۔ اسماعیل علیہ السلام پر رشک پاتے رہے۔ اس قبیلے کی مکہ میں رہائش ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ تھی۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیوی بچے کو بنجر جگہ پہ چھوڑا تھا تو یہ دعا مانگی تھی۔ دن گزرتے رہے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام مکہ میں بڑے ہوتے رہے۔ ابراہیم علیہ السلام ہر سال ایک دو بار اپنے گھرانے کی دیکھ بھال کے لیے چکر لگاتے تھے۔ جب اسماعیل علیہ السلام نے ہوش سنبھالا تو ایک بار پھر آزمائش کا وقت آ گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ ان کی نیند کھل گئی۔ ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ انبیاء کے خواب اللہ کی طرف سے وحی ہوتے ہیں، لہٰذا انہوں نے اس خواب کے مطابق عمل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا بیٹا، خواب دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا تیرا کیا خیال ہے؟ اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا ابا جان، جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے کر ڈالیے، آپ انشاءاللہ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ حضرت اسماعیل کا جواب آداب فرزندی کی معراج ہے۔ باپ بیٹے دونوں اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے پیش ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت و اطاعت کا عظیم الشان مظاہرہ شیطان مردود کس طرح دیکھ سکتا تھا؟ چنانچہ شیطان وہاں سے بھاگ کر حضرت حاجرہ کے پاس گیا اور کہنے لگا اے اسماعیل، آپ کا بیٹا کدھر گیا؟ حضرت حاجرہ نے فرمایا وہ اپنے والد کے ساتھ گیا ہے۔ شیطان نے کہا اے حاجرہ، تجھے خبر نہیں اسے ابراہیم ذبح کرنے کے لیے لے گیا ہے؟ حضرت حاجرہ نے فرمایا کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ باپ نے اپنے بیٹے کو ذبح کیا ہو، اور خاص کر اتنے خوبصورت اور نیک سیرت بیٹے کو؟ اب شیطان نے سوچا شاید میرا داؤ چل جائے گا، کہنے لگا اے اسماعیل، آج ابراہیم اسے ضرور ذبح کر دے گا، کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ مجھے ایسا کرنے کا خدا نے حکم دے رکھا ہے۔ حضرت حاجرہ نے فرمایا کہ اگر اللہ پاک نے ایسے ہی حکم دیا ہے تو جاؤ چلے جاؤ، میں اپنے اللہ پہ اسی طرح راضی ہوں۔ حضرت حاجرہ سے مایوس ہو کر شیطان جمرہ عقبہ کے پاس کھڑا ہو کر ابراہیم علیہ السلام کو پھسلانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے 7 پتھر مارے۔ پھر دوسری جگہ جمرہ وسطیٰ کے پاس آ کر، تیسری دفعہ جمرہ اولا کے پاس آ کر شیطان نے آخری کوشش کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تینوں جگہ 7 کنکریاں اسے ماریں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کنکریاں مارنے کو بھی حجاج کے لیے شاعر قرار دیا، اور یہ بھی حج کا ایک اہم ترین رکن قرار پایا۔ اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد سے فرمایا بابا جان، جب آپ مجھے ذبح کرنے لگیں تو میری پیشانی زمین پہ رکھ دیجیے گا تاکہ آپ کو میرا چہرہ نہ نظر آئے اور کہیں آپ کے ہاتھ رک نہ جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اور آنکھوں پر پٹی باندھ لی۔ اب انہوں نے چھری پکڑ کے گردن پہ چلا دی، لیکن چھری نے گردن نہ کاٹی۔ ابراہیم علیہ السلام نے زور لگایا تو انہیں ایک دمبے کی آواز آئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے حیران ہو کر پٹی کھولی تو دیکھا کہ ایک دمبا کٹا ہوا ہے اور اسماعیل علیہ السلام دور کھڑے مسکرا رہے ہیں۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، اور ابراہیم علیہ السلام اللہ کے ایک حکم پر اپنے اکلوتے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے راضی ہو گئے، وہ بھی وہ بیٹا جو انہیں 86 سال کی عمر میں پوری زندگی بے اولاد رہنے کے بعد ملا تھا۔ اللہ ظالم بادشاہ نہیں۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے ان کے بیٹے کو چھینا نہیں، بلکہ جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کے اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جنت کا ایک خوبصورت دمبا قربان کر دیا۔ اس کے بعد سے اللہ نے دنیا بھر میں ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو زندہ رکھا، اور آج بھی دنیا بھر میں مسلمان حج کے موقع پہ قربانی کرتے ہیں۔ اب انہوں نے فرمایا اے میرے بیٹے، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ اس مقام پہ اللہ کا گھر تعمیر کرنا ہوگا۔ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا میں حاضر ہوں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے مل کر کعبہ کی تعمیر کی۔ جب وہ بیت اللہ کی بنیادوں کو بلند کر رہے تھے تو دعا مانگ رہے تھے کہ اے اللہ، ہماری محنتوں کو قبول فرما، تو دعا کو سننے والا، جاننے والا ہے، اور ہمیں اپنا فرما بردار بنا۔ ہماری اولاد میں سے بھی ایک فرما بردار گروہ بنا، اور ہمیں عبادت کا طریقہ سکھا، اور ہم پہ رجوع فرما، کیونکہ تو ہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے ہمارے رب، ان پر انہی لوگوں میں سے ایک رسول بھیج جو ان پر تیری آیات کی تلاوت کریں اور تیری کتاب اور حکمت سکھائیں اور انہیں پاک کریں، یقیناً تو غالب اور حکمت والا ہے۔ تعمیر کے وقت اللہ نے جنت سے ایک پتھر بھیجا جس کا نام حجر اسود تھا۔
تعمیر کے بعد ابراہیم علیہ السلام ایک پتھر پہ کھڑے ہوئے تو وہ ننگے پیر تھے۔ اسی وقت پتھر پگھل گیا اور پتھر پر ان کے پیروں کے نشانات آ گئے۔ اسی پتھر کو آج مقام ابراہیم کہا جاتا ہے اور آج بھی لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح کعبہ تعمیر ہوا۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ لوگوں میں حج کا اعلان کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ، میری آواز کیسے ساری دنیا تک پہنچ سکے گی؟ اللہ نے جواب دیا، آپ کے ذمہ آواز لگانا ہے، پہنچانا ہمارا کام ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام عرفات کے پہاڑ پر چڑھے اور آواز لگائی، لوگوں، بیت اللہ کا حج کرو۔ اس کی برکت سے اللہ نے بیت الحرام کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی، جس کی وجہ سے آج تک ہر کوئی حج اور عمرے کی خواہش رکھتا ہے اور ہزاروں لوگ ہر سال بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے آتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے 175 سال کی عمر میں وفات پائی۔ ابراہیم علیہ السلام پر بہت آزمائشیں آئیں اور ہر معاملے میں ابراہیم علیہ السلام اللہ کے وفادار رہے۔ اسی لیے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کے لقب سے نوازا، یعنی اللہ کا دوست۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ آپ کو یہ انبیاء کی ویڈیو سیریز کیسی لگ رہی ہے کمنٹ میں ضرور بتائیے۔ اگلی کہانی سننے کے لیے ہمارے ساتھ ضرور رابطے میں رہیں۔